توحید سے خالی ہو اس سے غلیظ اور اس سے پست چیز دنیا کے اندر نہیں. اب ہم یہاں جادو کے اوپر بحث کرنا چاہ رہے ہیں. جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو کب سے ہے؟ سورہ زاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ان کی قوم نے ان سے یہ کہا قالوا ساحر او مجنون، یہ تو جادوگر ہے یا پاگل ہے. جتنے بھی رسول آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، حضرت آدم اس زمین کے اوپر آئے ہیں، ساتھ میں شیطان آیا ہے، تب سے جادو دنیا میں موجود ہے. یہ جادو کی تاریخ ہے. جادو کب سے ہے؟ جادو کی ہسٹری ہے، جو ہسٹری قرآن نے سورہ زاریات کے اندر بیان کی ہے. ما آتا من قبلہم رسول الا قالوا ساحر او مجنون. سورہ زاریات کی آیت ہے کہ جب بھی کوئی رسول دنیا میں آیا تو اس رسول کی قوم نے یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے. اس کا مطلب جب سے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ زمین پر جاری ہوا، سحر تبھی سے ہے. یہ ہے سحر کی ہسٹری اور جادو کی ہسٹری. کوئی پوچھے کہ جادو کب سے؟ بولو جب سے آدم دنیا میں آئے تب سے جادو ہے. اچھا، جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے. جیسے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے، ایسے ہی جادو کے اندر برے اثر ڈال دیے ہیں. جس نے بچھو کے اندر زہر ڈالا ہے، اور زہر نقصان دہ، زہر اثر ہے، ایسے ہی اللہ ہی نے جادو کے اندر اثر ڈالا ہے جس کے اثرات مضر ہیں. جیسے بچھو کے اندر جو زہر ہے اس کے اثرات مضر ہیں اور زہر اللہ ہی نے ڈالا ہے، ایسے ہی جادو کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے، یہ اثرات مضر ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، تو اثر اللہ ہی نے ڈالا ہے جادو میں. اچھا، کوئی جادوگر جادو کرے تو بغیر اللہ کے حکم کے جادو کا اثر پہنچ جائے گا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے؟ نہیں. پہلے پارے میں فرمایا گیا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. جادو کے ذریعے جادوگر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو. تو جادو کی ہسٹری معلوم ہوئی. جادو کے اندر اثر کس نے رکھا یہ بھی معلوم ہوا، اللہ نے رکھا ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، بے اذن اللہ ہوتا ہے. نہیں تو جادو جادوگر کرتا رہے، اللہ نہ چاہے تو اثر نہیں ہوتا. 3 باتیں معلوم ہیں. اچھا، چوتھا سوال، جادو کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. کوئی جادوگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو اثر کہاں ہوتا ہے؟ جواب، ایک اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے، ایک اثر آنکھ کے اوپر ہوتا ہے، ایک اثر دل کے اوپر ہوتا ہے، ایک اثر بدن کے اوپر ہوتا ہے. یہ سب ثابت ہے، یہ سب ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لبید ابن عاصم اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، آپ کا بدن متاثر ہو گیا تھا، آپ کے بدن میں تکلیف ہوتی تھی. گویا جادو کا اثر بدن پر بھی ہوتا ہے. اچھا، جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے. کیسے؟ یخیل الیہ، خیال ہوتا تھا کہ یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں سانپ ہیں. خیال کے اوپر، قوت متخیلہ کے اوپر اثر پڑا. اس کا مطلب انسان کے دماغ کے اوپر، انسان کے خیالات کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے کہ لکڑی کو سانپ سمجھنے لگتا ہے نا. قرآن نے بتایا کہ جادو کا اثر دماغ پر ہوتا ہے، جادو کا اثر خیال کے اوپر ہوتا ہے. لکڑی کو اور رسی کو سانپ سمجھ لیتا ہے، اثر نہیں ہوا تو لکڑی کو اور رسی کو سانپ کیسے سمجھا اس نے؟ تو ایک تو بدن کے اوپر ہوتا ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا، اور دوسرے دماغ کے اوپر اثر ہوا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا کہ سب کو خیال ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور وہ لکڑیاں اور رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں. اور ایک اثر ہوتا ہے آنکھ کے اوپر، وہ بھی یہی بتایا گیا. سحروا اعین الناس
لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہو گیا تھا. آئین، یہ عین کی جمع ہے، عین مانے آنکھ جمع آئین، ان کے آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا گیا تھا. تو ایک اثر اس کا بدن کے اوپر، ایک اثر اس کا دماغ کے اوپر، ایک اثر اس کا آنکھ کے اوپر کی آنکھیں کچھ کا کچھ دیکھنے لگتی ہیں، اور ایک اثر دل کے اوپر. قرآن نے بتایا کہ بنی اسرائیل جو ہے جادو کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے. میاں بیوی کے درمیان تفریق کب ہوتی ہے؟ جب دونوں کا دل ایک دوسرے سے کھٹا ہو جائے. بیوی شوہر کو نہ چاہے، شوہر بیوی کو نہ چاہے، تو چاہنے کا تعلق دل سے ہے، تو یہ لوگ جادو کر کے میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے. اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے، دل کھٹا ہو جاتا ہے، بیوی سے جو محبت رہتی ہے نفرت میں بدل جاتی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کے تئیں جو محبت رہتی ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے. اس کا مطلب جادو کا اثر دل کے اوپر بھی ہوتا ہے. اب گن لو، جادو کا اثر بدن کے اوپر، جادو کا اثر آنکھ کے اوپر، جادو کا اثر دماغ کے اوپر، اور جادو کا اثر دل کے اوپر. یہ تمام اثرات جادو کے مرتب ہوتے ہیں، اور یہ سب قرآن سے ثابت ہیں. کیا کیا باتیں معلوم ہوئی؟ جادو کی تاریخ معلوم ہو گئی. جادو کب سے ہے؟ قرآن سے معلوم ہوا. جادو کے اندر اثر کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. جادوگر جب چاہے کسی کو تکلیف پہنچا سکتا نہ ہے، اللہ کا اذن ہونا چاہیے. جادو کے اثرات کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ انسان کے بدن کے اوپر، انسان کے دماغ کے اوپر، انسان کی آنکھوں کے اوپر، انسان کے دل کے اوپر. یہ رہا جادو کے اوپر ایک سرسری تبصرہ. اس کے بعد فرعون کہتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، پہلے ٹارچر کیا جائے، اس کے بعد سولی دے دی جائے. دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. جب ایسی مصیبت کسی مسلمان کے اوپر آ جائے، مومن کے اوپر آ جائے، تو بتایا گیا کہ کیا کیا جائے. کسی مصیبت میں پھنس جائے ناحق تو کیا کرے؟ دعا کرے. بس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اللہ اکبر. کسی مصیبت میں ناحق پھنس جائے، چاہے اس کے اوپر ٹارچر کیا جانے والا ہو، چاہے اسے سولی دی جانے والی ہو، جان سے ہاتھ دھونا پڑے اس کو، ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے. ایک ہی کام کرنا ہے، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا؟ ایک دعا کرو. وہ دعا جو جادوگروں نے کی ہے کیا دعا ہے جادوگروں کی. اب جادوگر کہاں رہ گئے؟ وہ تو مومن ہو گئے سچے پکے. تو وہ جادوگر جو مومن ہو گئے، اب یہ بولو ان کی دعا کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر صبر نازل فرما، اس لیے کہ یہاں ربنا افرغ علینا، ایک تو افراغ ہے. افراغ کسے کہتے معلوم ہے؟ یہ سمجھو پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، پانی کی بھری ہوئی اس بوتل کا ڈاٹ کھول کر کے پورا کا پورا پانی اڈیل دیتا ہوں لاؤڈ اسپیکر کے ماؤتھ کے اوپر. اڈیل پورا پانی خالی ہو گیا. اب بتاؤ پوری بوتل خالی ہو گئی، یہ جو ہے ماؤتھ ہے جو لاؤڈ اسپیکر کا، یہ پورا بھیگ گیا کہ نہیں؟ اس لیے کہ پورا پانی خالی ہو گیا. افراغ مانے اڈیل دینا. کیا لفظ ہے. تو اے اللہ صبر نازل نہ کر، بلکہ صبر کو اڈیل دے کہ سر سے پیر تک صبر میں نہا جائیں. اگر سر سے پیر تک صبر میں نہا گئے تو دنیا کا کوئی ٹارچر ہمیں اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکتا. ایک دعا کرو اللہ سے، ربنا افرغ علینا صبرا. اگر دل سے یہ دعا نکلی ہے تو ٹارچر کا کوئی احساس نہیں ہوگا، سولی کا کوئی احساس نہیں ہوگا. یہ بتا دیا گیا ہے. اور یہ بھی دعا کی انہوں نے، اے اللہ موت آ جائے تو اسلام کے اوپر موت دینا، وتوفنا مسلمین. موت آئے تو اسلام کے اوپر موت آئے. انسان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ جب تک زندہ رہے ایمان اور اسلام کے اوپر زندہ رہے. موت آئے تو، وفات اس کی ہو تو
اسلام کے اوپر ہو. یہ دعا تھی جادوگروں کی.